السلام علیکم. آج 5 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں, خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بہاولپور میں محکمہ زراعت نے گودام پر چھاپا مارا, جہاں کھاد کی ذخیرہ کی گئی سینکڑوں بوریاں برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. مزید جانتے ہیں, رانا کریم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ بہاولپور میں محکمہ زراعت نے گودام پر چھاپا مارا ہے, جہاں کھاد کی ذخیرہ کی گئی سینکڑوں بوریاں برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یہ منظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں, جہاں محکمہ زراعت نے گودام پر چھاپا مارا اور کھاد کی سینکڑوں بوریاں برآمد کر لی ہیں, ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے. جہلم سے پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی اغوا نہیں ہوئی بلکہ پسند کی شادی کے لیے گھر سے گئی تھی. آج نیوز کی خبر پر آئی جی پنجاب نے معاملے کا نوٹس لیا اور پھر پولیس نے چند ہی گھنٹے میں سراغ بھی لگا لیا. پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی کے مبینہ اغوا میں نیا موڑ سامنے آ گیا ہے. آج نیوز پر خبر چلی تو آئی جی پنجاب حرکت میں آئے. معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جہلم پولیس کو کارروائی کا حکم دیا, جس پر پولیس نے چند ہی گھنٹے میں مخفیہ کا سراغ لگا لیا. ایس ایچ او ملک نثار کا کہنا ہے کہ برطانوی لڑکی خود گھر سے بھاگ کر گئی. اس نے عمران حیدر نامی لڑکے سے پسند کی شادی کر لی ہے. رائے میں عالمی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا. آخری روز اجتماع میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی. اجتماع کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ. رائے میں عالمی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی دعا سے قبل مولانا صاحب نے شرکاء اجتماع کو ہدایات جاری کی. دعا میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی. دعا کے بعد ہزاروں جماعتیں دعوت و تبلیغ کے لیے اندرون اور بیرون ملک روانہ ہو گئیں. عالمی اجتماع کے موقع پر ٹریفک پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی. ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے تبلیغی رضاکار بھی پیش رہے. ریلوے حکام کی جانب سے شٹل ٹرین نہ چلانے کی وجہ سے منتظمین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم نے کروائی. اجتماع کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو رائے میں شروع ہوگا. آصف نعیم شیخ, آج نیوز, رائے. دنیا پور میں نہری پانی کی بندش پر کاشتکاروں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. اس وقت آج نیوز کے نمائندے زاہد محمود کاشتکاروں کے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. زاہد بتائیے گا کیا مطالبہ ہے مظاہرین کا؟ جی بالکل, تحصیل دنیا پور کے 8 سے زائد چکو کے کاشتکار اس وقت دنیا پور نیشنل ہائی وے پر سراپا احتجاج ہے, جن کا کہنا ہے TD1L کا جو نہری پانی بند کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری سونا اگلتی جو ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہم نے بھاری اخراجات اور جو ہے قرض لے کر جو ہے اپنے رقبے کاشت کیے ہیں, جو محکمہ نہار کی نااہلی کی وجہ سے ہماری فصلیں برباد ہو چکی ہیں. گندم کا جو وقت ہے وہ گزر رہا ہے. ہم نے اپنی گندم کاشت کرنی ہے, زیر زمین پانی کڑوا ہے. مہربانی کر کے ہمیں پانی دیا جائے تاکہ کاشتکار اپنی فصل کو اپنے بر وقت کاشت کر سکیں. 2 ہفتے ہو چکے ہیں, پانی نہیں آ رہا. زیر زمین کڑوا پانی ہے. لوگ گندم کی بیائی سے محروم ہیں. اعلیٰ احکام کی ملی بھگت سے ہمارا پانی چوری کیا گیا ہے. ہمارا پانی چوری کر کے بہاولپور کو دیا گیا ہے. ششمائی نہریں ہیں, پہلے سالانہ نہریں 15 دن پہلے آتی تھی اور بعد میں 15 دن بعد میں ششمائی نہروں کو دیا جاتا تھا. اب ہماری نہریں کو بند کر دیا گیا ہے, ششمائی نہروں کو پانی دے دیا گیا ہے. بہاولپور کینال اور ششمائی سنانا نہروں کا حق ہے. یہ جو 3000 میں سے یہ کاٹ کر اپنا لودھرا کینال کو دیا ہے ڈائریکٹر ریگولیشن صاحب نے, اور مسلسل 3 سال سے یہ ڈائریکٹر ریگولیشن صاحب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بات سننے کو تیار نہیں ہے, جن کا کہنا ہے جب تک فوری طور پر نہری پانی جو ہے نہیں چھوڑا جاتا اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث آزاد کشمیر میں بھی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. مزید بتائیں گے امناز خان. جی بالکل, دیکھیں آزاد کشمیر بھر میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں. تمام بنیادی چیزیں جو استعمال ہونے والی ہیں ان کے ریٹس ڈبل ہو چکے ہیں. آلو, پیاز, ٹماٹر, ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے انہوں نے عام آدمی کے لیے جو مہنگائی ہے اس کو مزید بڑھا دیا ہے. تحریک انصاف کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عام آدمی کو وہ فائدہ دیں گے,
لیکن حکومت ہے کہ غریب آدمی سے 2 وقت کا جو نوالا ہے وہ چھینتی جا رہی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث تمام چیزیں جو مہنگی ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کرایوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. گھریلو سلنڈر کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو آیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ غریب آدمی دن بہ دن جو مہنگائی کی چکی میں پستا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم نے ریلیف پیکج کا اعلان تو کیا ہے لیکن اس کے ثمرات غریبوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. جی, خانیوال میں پیٹرول مہنگا ہوا تو شہریوں کو سائیکل کا خیال آ گیا, مگر سائیکل بھی سستی نہیں رہی جس سے عوام شدید اذیت سے دوچار ہیں. اس پر دیکھیے خانیوال سے محمد اشرف کی رپورٹ. پیٹرول کی اونچی اڑان کو دیکھتے ہوئے شہریوں کو سائیکل کا خیال آیا, مگر سائیکلیں بھی سستی نہ رہیں. مارکیٹ میں سائیکل معیار اور پائیداری کے مطابق 15 سے 20 ہزار روپے میں فروخت ہو رہی ہیں. پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے سائیکل لینے کے لیے آئے ہیں. سائیکل بھی مہنگی ہو گئی ہے اب, اور موٹر سائیکل بھی مہنگی ہو گئی ہے. غریب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ موٹر سائیکل کے ریٹ بھی بڑھ گیا ہے, پیٹرول بھی بڑھ گیا ہے, تو ہم سائیکلیں خریدنے آئے ہیں. یہاں سائیکلوں کے ریٹ بھی کافی زیادہ ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آمدن میں پیٹرول پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے. تاکہ سائیکل جو ہے عام آدمی پہنچ میں, سائیکل جو ہے عام آدمی سواری ہے, جو گورنمنٹ چاہیے کہ اس کے اوپر جو 73% ڈیوٹی ہے وہ ختم کرے. عمران خان صاحب کہتے تھے میں سائیکل پر دفتر آؤں گا, لیکن وہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں اور غریب آدمی پستا ہی جا رہا ہے. جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے مہنگائی بہت, سائیکل لینا مشکل ہو گئی ہے. وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جانے کی مثالیں دیتے تھے, مگر سائیکل بھی مہنگی ہو چکی ہے. غریب آدمی کا اس مہنگائی میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول پر لگائے گئے ٹیکسوں میں کمی کی جائے تاکہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو اور عوام سکھ کا سانس لے سکے. کیمرہ مین راہیل عباسی کے ساتھ محمد اشرف گادی, آئی نیوز, خانیوال. شرپور شریف میں بھی پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. مزید بتا رہے ہیں سید توہم آصف علی. پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور حکومت عوام کو صرف ریلیف دینے کے وعدے کر رہی ہے. ہم اس وقت موجود ہیں شرپور کی پرانی سبز منڈی چوک میں, جہاں پر شہری خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. اس وقت مہنگائی آسمان کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. جو بھی آدمی 200-400 روپے کی سبزی خریدتا تھا اس کو 2000 میں خریدنی پڑ رہی ہے, اور جو کو ایک ہفتے کا کریانہ 1000 میں خریدتا تھا اس کو آپ کو 3000 میں خریدنا پڑتا ہے. جی, یہ تھے شرپور کے شہری جو مہنگائی سے اکتا چکے تھے اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے اور پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لے. چنیوٹ میں اشیاء خورنوش اور سبزی کی قیمتوں میں چند روز کے دوران کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں عمر سجاد. بالکل, پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں مہنگائی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے. اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد سبزیوں کے ریٹ جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں. آلو, مٹر, گھیا, توری, شلجم, ٹماٹر اور مرچوں کے ریٹ جو ہے وہ بھی ڈبل ہو چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت دکاندار موجود ہیں, ان سے پوچھتے کہ کیا کہیں گے. ہم منڈی میں جاتے ہیں, آڑتیوں میں بولتے ہیں چمن بارڈر پہ جی بارڈر بند ہے اس لیے کسٹم لگ رہا ہے, 300 روپے نگ, 200 روپے نگ, مہنگا ہو گیا ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی, اسی طرح چنیوٹ کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فی الفور مہنگائی کو کنٹرول کرے. جی, سردی کا موسم آتے ہی لاڑکانہ میں سستے بازار کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں. مزید بتائیں گے سلامت ابڑوہ. جی, سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی لاڑکانہ شہر کے مختلف مقامات پر جو لنڈا بازار کے اسٹال سج گئے ہیں, جہاں پہ گرم ملبوسات کی خریداری میں شہری مصروف دکھائی دے رہے ہیں. گرم ملبوسات میں سویٹر, جیکٹس, کوٹس اور شالس وغیرہ جو ہے اسٹال کی زینت بنے ہوئے ہیں. وہی جو گرم ملبوسات ہیں مارکیٹوں میں جو آپ ملک میں بے تحاشا مہنگائی دیکھ رہے ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی, وہی گرم ملبوسات مارکیٹوں میں 1000 سے ان کی قیمت شروع ہوتی ہے جو ہزاروں تک جا پہنچتی ہے. یہاں پہ بآسانی 300 سے 400 سے 1000 تک بآسانی یہاں پہ وہ گرم ملبوسات مل جاتے ہیں. نوجوان یہاں پہ موجود ہیں. ہم یہی کہیں گے جو اگلے سال یہ اس کا دام تھا اس سے یہ دوگنا بڑھ گیا ہے, لیکن بازار سے یہاں پہ ہم کو سستا مل رہی ہے. ہم یہاں پر جو چیزیں خرید کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ سستی ہے, ٹھیک مل رہی ہے, ٹھیک رقم میں. ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹوں میں جو بے تحاشا مہنگائی ہے اس بنسبت یہاں پہ لنڈا بازار میں بآسانی ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے بھی خریدتے ہیں, اپنے خود کے لیے بھی, اور سردی سے بچنے کے یہ گرم ملبوسات ہمارے کام آئیں گے. جی, پیر محل میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں. مزید بتائیں گے محمد نعمان چودھری.
جی بالکل، اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو اشیاء خرد و نوش میں ہوش روا قیمتوں میں اضافے سے جو ہے وہ شہری پریشان ہیں، جبکہ وہ جو ضرورت اشیاء کی زندگی کی ضرورت ہیں ان کو خریدنے سے ان کی جو ہے وہ قاصر ہیں، جبکہ ان کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ چینی کے ریٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ خود ساختہ بھی بنا دیے گئے ہیں دکانداروں کی جانب سے، جبکہ جو ان کی قیمتوں میں اضافے سے جو ہے وہ غریب غربا کی پہنچ سے بھی دور ہو چکی ہیں۔ تو مزید میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے۔ آپ بتائیے گا کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چینی گھی وغیرہ سبھی کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہر شہری کے پہنچ سے وہ دور ہو گیا۔ پہلے تو جو مہنگائی تھی ہی تھی، لیکن اب اس کے توقع نہیں تھی کہ اتنی اور بھی مہنگائی بڑھ جائے گی۔ ہوش روا قیمتوں میں اضافے سے جو ہے وہ یہ شہری بھی پریشان ہیں۔ آئے روز گھی، آٹا، چینی اور دیگر جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو کہ ضرورت زندگی کی ڈیلی بیسس پر استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں، جبکہ غربا جو ہے وہ ان کے لیے ان کی پہنچ سے انہیں سکت بھی نہیں ہے کہ وہ خرید پائیں۔ جی، مہنگائی کی موجودہ لہر سے خریداروں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں۔ عوام کی قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کوہاٹ کے تجارتی مرکز میں موجود ہیں نمائندہ آج نیوز علیم حیدر، ان سے مزید جانیں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں کوہاٹ کے تجارتی مرکز میں موجود ہوں۔ موجودہ مہنگائی کی وجہ سے جو اشیاء مہنگی ہوئی ہیں، جس میں اشیاء خوردونوش میں چینی، فروٹ، سبزی، پیٹرول، اس کے بعد عذاب ہو چکا ہے اور عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک تاجر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن دیکھیے ہماری دکان ہے، 1000 روپے کرایہ اس کا دیتے ہیں ہم، اور یہ دکانوں کے باہر ہم کھڑے ہیں، کسٹمر بالکل نہیں ہے، اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ برداشت سے باہر ہے۔ اب اللہ پاک سے یہ دعا ہے کوئی فرشتہ مسیح اوپر سے آ جائے، اس عذاب سے ہمیں نجات دلا دے۔ اور اس سے پہلے جو سابقہ دور حکومت تھی اس میں کاروبار بھی اچھا تھا، مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی اور روزگار چل رہا تھا۔ جی، آپ نے مقامی تاجر کی بات سنی کہ کوئی مسیحا آسمان سے اترے گا اور اس عذاب سے ہمیں نجات ملے گی اور پھر کہیں جا کے مہنگائی میں کمی آئے گی۔ جی، جیکب آباد میں چاول کی فصل تیار ہو کر مارکیٹ میں پہنچنے لگی ہے۔ ریٹ کم ہونے کے باعث کسان سخت پریشان ہیں۔ مزید بتائیں گے عباس مستوئی۔ ہاں جی بالکل، ملک میں ایک طرف مہنگائی اور دوسری جانب جو آباد گار ہیں وہ سخت پریشان ہیں۔ دھان کی جو فصل تیار ہو کر اب مارکیٹ میں پہنچنے لگی ہے تو منجی کی جو قیمتیں ہیں وہ انتہائی کم ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جو آباد گاروں سے، زمینداروں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے ڈی اے پی کھاد جو تھی وہ 7000 روپے میں ہم نے خرید کر جو ہے وہ زمین میں ڈالی، جو 3000 روپے میں پہلے ملتی تھی۔ یہاں پر جو آباد گار تھے اور زمیندار تھے ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو منجی کی قیمتیں ہیں وہ بڑھائی جائیں تاکہ جو آباد گار ہیں وہ فاقہ کشی سے بچ سکیں اور ان کا خرچہ جو ہے نکل سکے اور ملک کی جو زراعت ہے وہ تباہی سے بچ سکے۔ جی، جہانیہ سمیت جنوبی پنجاب میں دھان کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ آج نیوز شمس الحق سے۔ جی بالکل، ضلع خانوے وال میں رواں پر 70,000 ایکڑ پر دھان کی فصل کاشت کی گئی ہے۔ جہانیہ میں دھان کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، جو کہ کاشتکار کٹائی کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ میں اس وقت ایک کھیت میں موجود ہوں، ہمارے ساتھ ایک کاشتکار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ دھان کے ریٹس اور پیداوار کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، الحمدللہ پیداوار تو مناسب ہوئی ہے، لیکن انپٹس بھی بہت مہنگے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور لیکن ریٹس مناسب نہیں ہے مارکیٹ کے مطابق، اور جو ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریٹ مقرر نہیں کیا جاتا، سپورٹ پرائس مقرر، تو پھر جو ہے کسان کی لوٹ مار کا شکار ہوتا ہے، جو مڈل مین اور آڑتی ہوتے ہیں ان کی طرف سے شکار ہوتا ہے لوٹ مار کا، اور کسان کو مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ گندم اور گنے کی طرح دھان کی بھی کم از کم جو پرائس ہے سپورٹ پرائس میں مقرر کی جائے تاکہ کسان جو ہے اس کو منافع مل سکے۔ جی بالکل، آپ نے کاشتکار کی بات سنی۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کسان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور حکومت کو کسان دوست پالیسی اپنانی چاہیے تاکہ کاشتکار خوشحال ہو سکے۔ جی، ڈیرہ اسماعیل خان میں کئی سال گزرنے کے باوجود نکاسی آپ کا منصوبہ نامکمل ہے۔ مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے مظہر علی سے۔ جی بالکل، ڈیرہ شہر میں 5 سال گزرنے کے باوجود نکاسی آب کا منصوبہ ابھی تک فعال نہ ہو سکا اور نہ ہی اس کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ نکاسی آب منصوبے کے تحت پائپ لائن بچھانے کے لیے شہر کے تمام روڈوں اور گلی محلوں کی کھدائی کی گئی اور پائپ کا تنصیب کا عمل مکمل ہونے کے بعد مین روڈ کی مرمت کر دی گئی، مگر گلی محلوں کو ایسے ہی چھوڑ دی گیا، جس میں کچہری روڈ، مدینہ کالونی، ملتان روڈ، قریشی موڑ، دریا روڈ اور دیگر علاقے اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اسی کے بعد سے روڈ حادثات بھی معمول بن گئے ہیں۔ اگر میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹوٹی گلیوں اور بارش کا نالیوں کا پانی ٹھہرنے سے علاقے مکینوں کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور سڑکیں تعمیر کی جائیں۔ جی
کنکوٹ میں مخیر حضرات نے جمن شاہ کے مقام پر غریب افراد کے لیے مفت کھانے کا اہتمام کیا ہے. اسی حوالے سے دیکھیے حضور بخش منگی کی رپورٹ. حکومت کی جانب سے پٹرول، بجلی، چینی، گھی اور ایشیا خردنوش کی ہر چیز آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. روز کمانے والے لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. اس مہنگائی کے طوفان میں کنکوٹ میں ایسے مخیر حضرات بھی موجود ہیں جن کی بدولت غربا مسکین لوگوں کے لیے ایک وقت کے کھانے کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے. اس مہنگائی کے اور انتہائی مہنگائی کے دور میں ایک وقت کا کھانا ہیرا ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو کھلایا جا رہا ہے غریبوں کو، سینکڑوں کو بلا امتیاز. نہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا کوئی ہے سندھی ہے پنجابی ہے. میں آپ کے توسط سے ان سبھی دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیں اس میدان میں، اور یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور آپ کی دلی جو مرادیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. فلاحی ادارے کی جانب سے کھانے کے لیے کیمپ قائم کیا گیا ہے جو گزشتہ 3 سالوں سے یہ خلق خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. جاتا ہے اگر شہر کے معزز اور مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کریں تو یہ کام بڑھ سکتا ہے. ہم اس کو 2 ویلے 3 ویلے اور ایک ہفتے تک بھی لے سکتے ہیں. مالی سہایتا کی وجہ سے یہ ایک ویلا ہے. اگر مالی سہایتا زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑا چڑھا کر ہی عوام کی خدمت کریں گے. کندکوٹ کے صاحب حیثیت حضرات مزید بھی اس نیک کام میں حصہ لیں تو 2 وقت یا 3 وقت کا کھانا بھی غریبوں کو میسر ہو سکتا ہے. کیمرہ مین مہتا منگی کے ساتھ حضور بخش منگی، آج نیوز کنکوٹ. احمد پور سیال میں صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے لائیو اسٹاک رانا شہباز احمد خان اور اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد نے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت پودے لگائے. مزید بتائیں گے منور علی. صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے لائیو سٹاک رانا شہباز احمد خان نے ایک تنظیم کے تعاون سے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال نیاز احمد مغل اور دیگر افراد کے ہمراہ گڑھ موڑ میں لیا روڈ پر روڈ ڈیوائیڈرز میں پودے لگائے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا شہباز احمد خان اور نیاز احمد مغل نے کہا کہ پودے اور درخت زمین کا زیور ہیں. 5000 پودے لگا رہے ہیں. اس سے پہلے تحصیل احمد پور سیال میں اسی صاحب کی سربراہی میں تقریباً 20000 پودے لگ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان کا جو بلینس ٹری کا منصوبہ ہے اس میں تحصیل احمد پور سیال پہلے نمبر پر رہے گی. ڈیوائیڈرز پر پودے لگائے ہیں. پہلے ان کو صاف کیا گیا تھا، یہاں پہ تجاوزات ریموو کی گئی تھی، اور یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے جو شہر کو صاف بھی رکھنا ہے، کلین بھی رکھنا ہے، گرین بھی رکھنا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے اس کو 10 بلین ٹری کا، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ بھی ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران 5000 پودے لگائے جائیں گے. منور علی میو، آج نیوز، احمد پور سیال. جلال پور پیروالا موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی لنڈا بازار سج گئے ہیں جہاں شہری خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مزید بتائیں گے مظفر ایاز طاہر. موسم سرما کی ابتدا ہوتے ہی جلال پور پیروالا میں لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئیں. لنڈا بازار میں بچوں بڑوں کے گرم ملبوسات سجا دیے گئے جہاں شہری خوب خریداری کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے. باہر دکانوں پہ جو مہنگے چیزیں دیتے ہیں یہ تو سستا دے رہے ہیں. جوتے ہیں، جرسی ہیں، بچوں کے ہر چیز کی سہولت ہے ادھر. ان کا بہت بہت شکریہ ہے. ہمارا یہ تعاون کر رہے ہیں مل کے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو، ان کا بہت بہت شکریہ. اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا ادھر چیزیں بالکل سستی مل جاتی ہے اور کم ریٹ پہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، بازار میں جو لے ہوئے اس کا الگ ریٹ ہوگا، ادھر الگ ریٹ ہوگا. ہم آئے ہوئے ہیں ضلع مستقل سے. چیزیں انشاءاللہ آپ کو ادھر بالکل صحیح ریٹ میں ملیں گی. چیزیں بھی اچھی ملے گی اور ریٹ بھی کم ہوگا. مہنگائی کی وجہ سے شہریوں نے لنڈا مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر ایاز طاہر، آج نیوز، جلال پور پیروالا. سکر ڈیولپمنٹ الائنس کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں شہریوں نے ٹائر جلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا. مزید بتائیں گے جمیل مغل. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے پر سکھر میں بھی عوام سراپا احتجاج. عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرین نے ٹائر جلا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. پی ٹی آئی کا یہ 3.5 سال کا جو عرصہ ہے عوام کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوا ہے. روزمرہ استعمال کی اشیاء ایسی ہیں کہ روز بروز ان کی جو قیمتیں ہیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں مہنگائی کا ریشو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پیٹرول، چینی، آٹا، دال، گھی، ہر چیز کا، اس کے علاوہ گیس، بجلی، ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہے. مظاہرین نے حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. حویلی لکھا میں سوئی گیس کی بندش پر اہل علاقہ نے احتجاج کیا. عثمان علی رپورٹ کریں گے.
हवेली लखा के इलाके रठौड़ावाला के रैशियों को 2 साल से सुई गैस की बंदिश का सामना है। अहले इलाका ने महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। शुरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर गैस दो के नारे दर्ज थे। मकीनों ने आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसम सरमा और होशरबा महंगाई की वजह से गरीब आवाम बाजार से महंगी गैस नहीं खरीद सकते। महंगाई इतनी हो चुकी है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। खुदाया हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमारे इलाके रठौड़ावाला में गैस का मामला हल किया जाए। साबिक MNA रुबीना शाहीन वट्टू की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ उस्मान अली, आज न्यूज, हवेली लखा। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिए।